إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، عظمت و جلالت، شان و شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کی لائق اور زیبائی۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے سورہ روم کی ابتدائی آیات، سورہ روم نہیں، سورہ عنکبوت، ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کو عنوان بنا کر چند باتیں ابتلا اور آزمائش کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے رب العزت سے میں جتنی باتیں عرض کروں سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے اور ساتھ ہی آپ حضرات کو بھی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ آیات اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا مکی دور تھا۔ بڑی کٹھنائیاں، بڑی پریشانیوں کا
سامنا تھا، ہر طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں تھیں، گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے، جس طرح آج کل کا مسلمان بھی ہمہ وقت گھبراہٹ اور پریشانی کا ہی شکار ہے، اپنے مستقبل کے تعلق سے بڑا فکر مند ہے کہ کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ آیات ہم سمجھیں گے تو کبھی بھی اپنے مستقبل کے تعلق سے ہم متفکر نہیں ہو سکتے۔ مومن ہو، انسان ہو، پریشانیاں اس کے ساتھ لگی رہتی ہی ہیں، لیکن خصوصاً ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، اور یہ آیات اس وقت نازل کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی میدان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ لوگ دھیرے دھیرے آ بھی رہے تھے، لیکن پریشانیوں کا پہاڑ اس قدر زیادہ تھا، ساتھ میں گھبراہٹ اور تکالیف بھی ان کو تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتار کر یہ کہا، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا کہا؟ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے اور ایسے ہی وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ وهم لا يفتنون، ان کے اوپر پریشانی نہیں آئے گی؟ نہ، یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قاعدہ بتا دیا اللہ کے رسول اور صحابہ کو، اب جب مجھ پر ایمان لائے ہو تو آزمائے جانا ضروری ہے۔ تین باتیں ہیں ان آیات کے اندر۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ مومن بنو گے، اللہ کی ذات کا اقرار کرو گے، اللہ کی توحید کا اقرار کرو گے، تب تو کیا ہوگا؟ آزمائشیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ یہ ناممکن ہے کہ مومن ہو اور تکلیف نہ آئے۔ اگر کسی کے اوپر پریشانی نہیں آ رہی ہے، سمجھو وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اللہ کا قاعدہ ہے۔ کیا کہا؟ مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، آزمائے جائیں گے۔ کیسے کیسے آزمائے جائیں گے؟ اگلی آیات میں بات سمجھ میں آئے گی۔ آزمائے جائیں گے، پریشانیاں آئیں گی، گھبراہٹ محسوس کرو گے، نہ جانے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس طرح کے خیالات آئیں گے۔ کبھی مارے بھی جائیں گے، کبھی ستائے بھی جائیں گے، کڑوی کسیلی بھی سننی پڑے گی، لیکن مومن ہونے کے بعد ہے یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ یہ خالی امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ہم مظلوم ہیں، اس امت میں پیدا ہو گئے اس لیے ہم کو آزمایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا قاعدہ اور دستور ہے یہ، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنی بھی قومیں آئیں گی یا جتنی بھی پہلے آ چکی ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے اور آزماتا رہے گا۔ کیا کہا؟ ہم سے پہلے بھی لوگ آزمائے گئے تھے، ہم سے پہلے بھی آزمائے گئے۔ مومن آزمائے جائیں گے، اس سے پہلے والے بھی مومن آزمائے گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات جو بیان کیا گیا اس کے اندر، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سچا مومن ہے اور کون پریشانی کے عالم میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کون منافق ہے، کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے۔ کیا کیا ہوا؟ مومن آزمائے جائے گا، ہم سے پہلے بھی آزمائے گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائش مومن ہونے کے بعد لازم اس کی زندگی کے اندر داخل کریں گے، آئیں گی۔ ڈٹا رہا، صبر آزما رہا، صبر کرتا رہا، پریشانیوں کا سامنا کرتا رہا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے ہوئے، حقیقت میں وہ سچا ہے۔ گھبراہٹ محسوس کیا، شکوے شکایتیں کیا،
کہیں اس کے عقیدے کے اندر فتور آ گیا، کہیں ایسے موقع پر اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے کہیں اور رجوع ہو گیا، سمجھو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ تو میں نے مومن کے تعلق سے کہا، حقیقت میں ساری کی ساری میری اور آپ کی زندگی یہ کیا ہے؟ مشقتیں ہیں، تکلیفات ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کے اندر دشواریاں نہ آتی ہیں، آئیں گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے انسان کو تکالیف کے اندر ہی پیدا کیا ہے، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن جب تکالیف آنے کے بعد صبر کرتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں نے کہا نا آزمائشیں آتی ہیں، کس کس شکل میں آتی ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ کیا دے کر؟ خوف دے کر۔ کس بات کا خوف ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا، کیا ہوگا ہمارا، حالات کچھ اس طرح ہے، نہ جانے آگے جا کر کیا ہوگا، اگلے سالوں میں کیا ہونے والا ہے، یہ اس طرح کا خوف۔ کبھی بیماری کے تعلق سے ساری بستی کے اندر سنا ہے فلانی فلانی بیماری ہے، کہیں ہم کو نہ لگ جائے، اس طرح کا خوف کہ انسان بے چین رہے گا، بے تاب رہے گا۔ تو یہ بے چینی، یہ بے تابی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دے کر آزمائیں گے۔ کہیں کیا فرمایا؟ والجوع، بھوک سے بھی آزمائیں گے، کہیں قحط سالی آئے گی، پانی نہیں برسے گا، بھوکمری کا انسان شکار ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ کی طرف پلٹتا ہے یا پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے اندر کمی ہوگی۔ اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا، اچانک ٹھپ پڑے گا۔ اتنا اچھا خاصا چل رہا تھا، یوں سوچنے لگا کہ میں کیا، میری نسلیں کھائیں گی، ایسا بزنس چل رہا ہے کہ اچانک کیا ہو جائے گا؟ زیرو پہ آ جائے گا۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ اس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا والانفس، جان کے ذریعے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے لے گا اس انسان کی نہیں جس کو آزما رہا ہے، اس سے لگے لوگوں کی جانے لے گا۔ بھائی کا انتقال، بہن کا انتقال، بیٹے کا انتقال، امی کا انتقال، ابا اچانک صحت مند تھے، کچھ بھی نہیں تھا، خوشحال گھرانہ تھا، اچانک جانے لی جائیں گے۔ آزمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ والثمرات، پھلوں کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر کمی کر، اتنی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ چیزیں دے کر میں آزماؤں گا۔ آگے کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ اتنی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر کے ایک لفظ استعمال کیا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، بشارت اور صبر کرنے والوں کو جن کو مصیبت لاحق ہوتی ہے۔ اب وہ مصیبت چاہے خوف کی شکل میں ہو، چاہے جان کی شکل میں ہو، چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے ثمرات کی شکل میں ہو، چاہے بھوک کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں آئے، اب وہاں پر وہ کیا کرتا ہے؟ صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ بشارت دعا اس میں، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ قالو، زبان سے نکلتا ہے انا للہ۔ ہم کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو فوراً کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ۔ منع نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن پریشانی مصیبت کے عالم میں بھی یہی کہنا، کیا کہنا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم خود سے تو آئے نہیں ہیں، ہمارے اوپر ہمارا اپنا اختیار تو نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، طاقت، قوت، صحت، یہ ساری چیزیں اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ تب اگر کوئی چیز چھن جاتی ہے تو کہنا کیا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جو آیا ہو اور گیا نہ ہو؟
ہم سے پہلے لوگ تھے گئے، ہم کو بھی جانا ہے، کیوں؟ ہمارے بعد لوگوں کو آنا ہے، آخرکار سب کو جانا ہے، کسی کو رہنا نہیں ہے، کسی کو دوام نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال، سب فنا ہونے والے ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف خالق کی ہے، جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو کیا کہا؟ بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور آگے کیا؟ جب ہم صبر سے کام لیتے ہیں، مصیبتوں میں ڈٹے رہتے ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، انہی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہوں گی۔ صلوات کے معنی درود کے آتے ہیں، مہربانی کے بھی آتے ہیں، رحمت کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم وزن یہاں استعمال کیا، صلوات من ربہم ورحمہ، رحمتوں کا، برکتوں کا، مہربانیوں کا انہی کے اوپر نزول ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم المهتدون، حقیقت میں یہی ہدایت یافتہ ہے۔ کسی کو ہدایت ملی ہے تو یہی ہے، کیوں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کلمے کا اقرار کر لیا، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی فجر چھوڑ دیتے ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں؟ نہ، ہر طرح کے پریشانیوں کے عالم کے اندر، ہر طرح کے امتحانات کے اندر کامیاب ہونا یہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن جن چیزوں سے کہا کہ رکو اس سے رکتے ہیں کیا؟ نفس وہاں پر غالب آ جاتا ہے۔ جس بات کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرنا ہے، جن باتوں سے روکا گیا ہے وہاں رکنا ہے، اور پریشانیوں کے عالم میں ڈٹے رہنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، تبھی جا کر رحمتیں، برکتیں، خوشیاں دامن میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر حقیقت میں ہی درکتا ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آزماتا ہے؟ 2 طرح سے۔ لوگ سمجھتے ہیں خالی پریشانی سے آزماتا ہے، نانا خوشیاں دے کر بھی آزماتا ہے۔ غریب انسان کیا سمجھتا ہے؟ میں ہی ملا ہوں؟ نہیں، مالدار بھی یہ نہ سمجھے کہ اس کی آزمائش نہیں چل رہی ہے، مالداروں کی بھی آزمائش ہے، غریبوں کی بھی آزمائش ہے، صحت مند کی بھی آزمائش ہے، بیماروں کی بھی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 طرح سے آزماتا ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے حسنات کے ذریعے سے بھی، سیئات کے ذریعے سے بھی، تاکہ لوٹتے ہیں کہ نہیں میری طرف، ملنے پر شکر ادا کرتا کہ نہیں، نہ ملنے پر صبر کرتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ بالفاظ دیگر دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ دیتا بھی ہے آزمانے ہی کے لیے، لیتا بھی ہے آزمانے کے لیے۔ کچھ سال تک، کچھ برس تک دے دیتا ہے، کھرا نہیں اترتا تو چھین لیتا ہے، اب وہ شکایت کرتا ہے، اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، پریشانی میں آ گیا۔ اگر وہ ماضی کے اوپر اپنی نگاہ دوڑائے گا، جب اللہ نے دیا تھا کیا اس کا حق ادا کیا اس مال کا؟ نہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا، بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تھا، خالی بٹورنے کے چکر میں تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے رہا ہے۔ یہ ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ کہتا ہے دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں، اچھائی کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، برائی کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، لیکن کامیاب کون ہے اس عالم کے اندر؟ جو کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فبإذن اللہ۔ کون کامیاب ہے؟ کون کامیاب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے جس کو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، یعنی دے کر بھی آزما رہا ہے، لے کر بھی آزما رہا ہے، ہر حال میں وہ کیا کہتا ہے؟ کوئی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہی آتی ہے، اور میرا اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، میرا اتنا ہی بگڑے گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے۔ وہ مولانا، وہی ہمارا دوست ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا آقا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کون بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر؟ کون بھروسہ کرتے ہیں؟ جو حقیقت میں مومن ہے۔
قدم جن کے پھسل جاتے ہیں وہ نہیں، پریشانی کے عالم میں گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں وہ نہیں، جو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا حقیقت میں یہی اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قاعدہ میں نے بتا دیا، لیکن ایک اور دستور ہے، ایک اور دستور ہے، یہ دستور سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، حد سے زیادہ آزماتا ہے، بہت سخت آزمائش لیتا ہے، جس سے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آزمائش پر کبھی پریشان مت ہونا، 15 دن سے بخار ہے، جا نہیں رہا، بڑی کمزوری محسوس کر رہا ہوں، نہ جانے کیا ہوگا، نہیں، پریشان مت ہونا، یہ سمجھو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا لاڈلا ہوں، میں اللہ کا قریبی ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جتنا قریبی ہوتا ہے اتنی اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء، انبیاء سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب ہے، کوئی پسندیدہ ہے، کوئی لاڈلا ہے؟ ساری انسانیت کے اندر اللہ کے لاڈلے قریبی کون ہے؟ انبیاء۔ اور سارے لوگوں میں سب سے سخت اور سب سے مشکل آزمائش کس کی؟ انبیاء کی۔ ایسے ایسے بھی انبیاء ہیں جن کو 20 سے پارے کے ذریعے سے چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اندازہ لگاؤ کیسی آزمائش۔ میرا اب کیا آزمائے گئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ذرا زوروں کا سر ہوتا ہے تو واویلا کرتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی لفظ ہماری زبان سے نکلتا نہیں، سر بڑا سخت ہے، کہتا نہیں کبھی دانت کا درد بڑا سخت ہو، نہیں کبھی پیٹ کا درد۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دوستو، انبیاء کی سخت سے سخت آزمائش کی گئی، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ پھر جو اس کے قریبی ہوتے ہیں، اس کی مثال کا مطلب سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی، اس کے بعد ان کے ماننے والوں میں جو قریبی ہوتے ہیں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا جو چاہتے ہیں، ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ذرا یہ حدیث پر غور کیجیے آپ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کیا فرماتے ہیں؟ انی اوعاک کما یوعاک رجلان منکم۔ عجیب الفاظ ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب مجھے بخار ہوتا ہے، بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، مجھے جب بخار ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، جتنی کی تم میں کے 2 آدمیوں کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بھی کیسے؟ ہم میں کے 2 آدمیوں کے برابر، یعنی یوں سمجھو 105 106 ڈگری والا بخار، اس کو ملاؤ پلس کرو، 200 کہاں 12 پہنچ جائے گا، ویسا بخار کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی تکلیف۔ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم خالی پھر دعویٰ نہ کریں، دعوے میں سچا اسی وقت ہوں گے جب جا کر پریشانی میں صبر سے کام لیں گے، کیونکہ جتنے لاڈلے ہوتے ہیں اتنی سخت ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور حد تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا آزماتا ہے، اتنا آزماتا ہے، اتنا آزماتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے انسان کہ مدد کب آئے گی۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی، آئے گی، اگر دنیا میں نہ صحیح آخرت کے اندر تو اس کا فائدہ اور ثمرہ ملنے والا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ ہی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ ہم نے آزمایا انبیاء کو اور صحابہ کو، اس قدر آزمایا، اس قدر آزمایا، مایوس ہو گئے، حتیٰ اذا استيأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور گمان کرنے لگے انہم قد کذبوا، اب یہ تو صرف جھٹلائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد وغیرہ آنے والی نہیں ہے، یہ تو مارے ہی جائیں گے، ان کے اوپر تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مدد آنے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جاءت نصرنا، جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تعبیر استعمال کی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا نا، مومن ہونے کے بعد آزمائے جانا ضروری ہے، ورنہ مومن مومن نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعبیر استعمال کی وہ کیا ہے؟ جنت چاہتے ہو، مفت میں نہیں ملے گی،
سستا سودا نہیں ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سارے سامان کے اندر، سارے سودوں کے اندر سب سے مہنگا اگر سودا ہے وہ جنت ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور سب سے مہنگا سودا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ ام حسبتم، یا تمہارا یہ گمان ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور وہ چیز تم کو لاحق نہ ہو جو تم سے پہلے لوگوں کو لاحق ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو کس طرح سمجھا رہا ہے. دیکھو، آپ کو جنت چاہیے اور وہ مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ پیش نہ آئے جو آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس طرح کے حالات تمہارے ساتھ ہونے کے بعد ہی جنت ملے گی. اور وہ حالات کیا ہیں؟ مستہم البأساء والضراء، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مارے بھی جاؤ گے، پیٹے بھی جاؤ گے، کوٹے بھی جاؤ گے. ہاں، ایسا نہیں ہے، ہر طرح کے حالات آئیں گے. ان کے اوپر کیا ہوا؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ کیا کہنے لگے؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا. دیکھیے اوپر کیا کہا؟ حتی یستیأس الرسل، رسول مایوس ہو گئے، گمان کرنے لگے کہ بس کچھ ہونے والا نہیں، اللہ کی مدد. یہاں پر بھی جنت چاہتے ہو، پہلے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے حالات ہوئے. کہاں تک حالات ہوئے؟ رسول اور رسول کے ماننے والے کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کب ہم بچائے جائیں گے؟ کب ہمارے حالات درست ہوں گے؟ کب ان کے ظلم و ستم جو ہمارے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں ختم ہوں گے؟ کب خوشیاں ملیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت بھی ابھی آئے گی نہیں کہہ رہا. الا ان نصر اللہ قریب، کہتے ہی کہ ملے گی نہیں، اور برداشت کرو، آئے گی، ضرور آئے گی. یہ حالات تو مومن آزمایا جائے گا، ورنہ وہ مومن نہیں ہے. اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اوپر میں روشنی ڈالتا ہوں تھوڑی سی، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ اس طرح کے حالات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ہو یا اولاد کی زندگی ہو، کیسے اللہ کے رسول سیرت کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہو ہی جائے گا کس طرح کی آزمائش. خصوصاً آج کل کے حالات کو اگر دیکھیں، کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے بیٹی کو طلاق ہو گئی، یا سسرال والوں نے نکال دیا، باہر کر دیا، پسند نہیں کرتے، اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ ان کے نکاح میں تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، سب سے پہلے مخالفت کرنے والا کون؟ آپ کا چچا. گالیاں دیا تھا نا اللہ کے ہم کو، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت اتاری تھی. نہیں مان رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہی جا رہے ہیں، ڈٹے ہیں، اس لیے اپنے بیٹوں سے کہا کہ طلاق دے دو. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم بعد میں کس کے نکاح میں آئی؟ ایک کے بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی. اس لیے دن نورین کہا گیا. اتنی بڑی مطلب پریشانی ہوگی، دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ گھر بھیج دیا گیا. یہاں پر ایک کے ساتھ ہوتا ہے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ماں باپ. ہوتا کیوں نہیں؟ اتنا لاڈ سے پیارا، اتنے لاڈ سے اتنے پیار سے اس کو پالا تھا، اب ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا. اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں نا، بچہ انتقال کر جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد؟ 7، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی 6 کا انتقال ہوا. کیسے آزمائش! اور خصوصاً بیٹے، نرینہ اولاد، تینوں بیٹے، کہتا نا کلی تھی، کھل ہی نہیں سکی، چھوٹے سے. اگر ذرا بڑے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 17 یا 18 مہینے کے، باقی تو 2 بیٹے ایک دم چھوٹی سی عمر میں آئے دنیا کے اندر، رخصت ہو گئے. ایسی آزمائش، کس قدر صبر سے کام لیا ہوگا.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ہے. بیٹے کو دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں اور زبان سے الفاظ کیا ہیں؟ ان العین لتدمع وان القلب لا يحزن وان بفراقك لمحزونون یا ابراہیم اپنے انتقال کردہ بچے سے خطاب کر کے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں آنکھ میری آنسو آ رہی ہے، آنکھ بہہ رہی ہے، دل غمزدہ ہے، تیری جدائی مجھے صدمے میں ڈالے ہوئے ہے اے ابراہیم. لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ برداشت. 3 بیٹے جس کے زندگی کے اندر، اور پھر 3 بیٹیاں، اور 3 بیٹیوں میں سے بھی ایک بیٹی کب اس کا انتقال ہوا تھا؟ غالباً حضرت رقیہ یا حضرت رقیہ ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے فتح ملنے کے بعد لوٹ رہے ہیں مدینہ کی طرف. سارے ساتھی خوشیاں ہیں. بدر کی فتح آپ سبھی جانتے ہو، 313 ہزاروں کی تعداد پر غالب آ گئے تھے. کتنے خوش ہو گئے ہوں گے. سب سے پہلی فتح تھا، فتح تھی نا وہ اسلام کی، غیروں کے اوپر، مشرکین کے اوپر. بڑے خوشی لوٹ رہے ہیں. لیکن جیسے مدینہ پہنچے وہاں پر داماد حضرت عثمان جو کہ اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ کو دفنا کرا رہے ہیں. خوشی تھوڑی دیر میں اس میں تبدیل ہو گئی، غم میں تبدیل ہو گئی. آج کل کا زمانہ تو واٹس ایپ کے ذریعے سے معلوم ہوتا تھا. اللہ کے رسولوں کو پتا نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. خوشی لوٹ رہے ہیں، بیٹی کو داماد دفنا کرا رہے ہیں. تو جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں پر غم بھی ہوتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے. یہ ذاتی زندگی ہے. اس طرح کے حالات اللہ کے رسولوں کو. لیکن جب دعوتی میدان میں آئے وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ دعوت دیتے گئے لوگ آتے گئے. ایسے حالات آپ خود مطالعہ کرو. خالی ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں. شیب ابو طالب آپ سبھی جانتے ہو نا، ابو طالب کی جو گھاٹی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو کتنے سال قید کیا گیا تھا؟ 3 سال. ایسا ویسا بائیکاٹ نہیں ہے، کسی سے خرید و فروخت نہیں، کسی سے لین دین نہیں. چاروں طرف سے گھیر دیے گئے اور کچھ نہ کھانے کو نہ پینے کو کچھ بھی میسر نہیں تھا. فاقے کی فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے. پانی کے لیے بھی کھانے کے لیے بھی ترس رہے تھے. کہتے ہیں کھائے کیا تھے پتہ ہے؟ کیا کھائے تھے؟ کھجور کی پتیاں. کوئی کھا سکتا ہے؟ اتنی سخت ہوتی ہے. لیکن جب انسان کو بھوک لاحق ہوتی ہے تو وہ کچرا بھی نہیں دیکھتا، کھا لیتا ہے. چمڑے، سوکھے چمڑے پڑے تھے، اس کو بھگو کر قطرہ اپنے منہ میں ڈالتے تھے زندگی بچانے کے لیے. 3 سال ایسے ان کے گزرے ہیں. بخاری کا مطالعہ کرو، حدیث کے اندر آتا ہے پتے کھانے کی وجہ سے آپ کا جو فضلہ تھا، آپ لوگوں کا جو پاخانہ تھا، وہ کیسے تھا؟ جس طرح جانور کرتا ہے گوبر، یا بکری کرتی ہے مینگنیاں، ایسے. تب جا کر دوستو میرے بھائیوں ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہنچا دیا. اس لیے جتنا بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کم ہی ہیں، اور نبی پر جتنا بھی درود بھیجیں کم ہی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی، ہاں یہ تو الحمدللہ مل گیا، سنتوں کو فالو کریں. زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے رکھ کر ہی گزاریں. تبھی یہاں پر بھی نجات ہے، آخرت کے اندر بھی نجات ہے. الغرض عنوان سے میں ہٹ رہا ہوں. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ دعوتی میدان کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے آزمایا گیا. الگ بات ہے کہ 3 سال کے بعد اچھے ان میں سے کچھ مشرکین مکہ تھے جن لوگوں نے کیا کر دیا، یہ جو ان کے اوپر لاگو کی گئی تھی پابندی وہ ختم کر کے ان کو قید سے باہر کر دیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا. ایک یہ بات دیگر پریشانیاں آتی ہیں. آپ کے چاچا کا انتقال ہو گیا، آپ کی گھر والی کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. پریشانیوں پر پریشانی. مکہ کے حالات درست نہیں، کہاں چلے گئے؟ طائف کے اندر، وہاں پر بھی پریشانی. ایسی بات نہیں کہ انعامات نہیں تھے. ان پریشانیوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بھی ان کو بلا لیا، معراج بھی نصیب کروایا. لیکن
کہنے کا مطلب میرا یہی ہے کہ مومن اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، سچے مومن ہیں، تو آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور اسی وقت ہم اللہ کے لاڈلے کہلائیں گے جب اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر ہم صبر سے کام لیں گے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں، کہتے سنتے سناتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں اس سے مجھ کو اور آپ کو محفوظ رکھے، اور اتنی ہی پریشانیاں، اتنی ہی مصیبتیں آئیں جتنی ہم برداشت کر سکیں۔ ہماری طاقت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بالکل نہ آزمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سماوی ہو یا عرضی ہو، ہر طرح کی آفات سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری کو دور کرے، میرے اندر اور آپ کے اندر جتنی کاہلی اور سستی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے تعلق سے ان کاہلی اور سستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب کرے۔ خصوصاً میرے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شیخ مختار رانی کنور کے ان کے بھتیجے تقریباً 1 مہینے سے بیمار ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ان لوگوں نے آپ لوگوں سے انہوں نے خصوصاً دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ان کو آزاد کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔